إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى في مقام آخر إنما يتقبل الله من المتقين یہ دو آیات جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے تقوی کا ذکر ہے۔ پہلی آیت جس کو اللہ تعالیٰ نے حج کے سیاق میں ذکر کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات ذکر فرمائے، انہی احکامات میں ہمیں یہ حکم دیا وَتَزَوَّدُوا، لوگوں زاد راہ حاصل کر لو اور زاد راہ لے لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والے لوگوں خاص مجھے سے ڈر جاؤ۔ اور جو دوسری آیت آپ نے سنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اس بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف متقی لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ جو قابل غور بات یہاں پر مذکور ہے وہ یہ کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ ہر عبادت کا جو ثمرہ اور نتیجہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ یہ حج جو کہ اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کے ذکر میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے حج کی آیات کا اختتام فرمایا وہاں دوبارہ تقوی کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ معنی یہ تقویٰ حج جیسی عظیم عبادت کا ایک ثمرہ ہے، اور حج کرتے ہوئے انسان کے ذہن میں اور انسان کی نیت میں اور سوچ میں یہی بات ہونی چاہیے کہ اس عمل کے ذریعے میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ روزے کو آپ دیکھ لیجئے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کس لیے فرض کیے گئے؟ مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے۔ معنی یہ تقویٰ ایسی عظیم عبادتوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف متقین لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ شرط ہے، یوں سمجھیے کہ قبولیت اعمال کی جو اساس اور شرط وہ بھی تقویٰ ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا اس کی عبادت قابل قبول ہوگی، اور جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخلاص اس کا مقصود نہیں، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تقویٰ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے علماء تابعین میں سے ایک بہت بڑے تابعی، بہت بڑے عالم طلق بن حبیب رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ۔ تقویٰ یہ ہے، دو طرح سے اس کو سمجھ لو، کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت والے امور سر انجام دینا، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان اعمال کو کرنا، اور کس طرح کرنا؟ علی نور من اللہ، دلیل کی بنیاد پر اور وحی الہی کے نور کی بنیاد پر۔ اور تیسری چیز ترجو ثواب اللہ، اور اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ثواب اور جو اس کی جزا ہے اس کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا کہ ہر اس کام سے رک جاؤ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، علی نور من اللہ، اور یہ رکنا اور باز رہنا بھی شریعت الہی کے نور کی بنیاد پر ہو۔ اور ترجو عقاب اللہ، کہ اس رک جانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرنا وہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ تقویٰ ہے کہ ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ سر انجام دینا، اور ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے بچ جانا، یہ تقویٰ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا مت تقویٰ، کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے اس سے پوچھا حل مررت بارض ذات الشوک، کبھی ایسی
زمین سے گزر ہوا جس زمین پہ جھاڑیاں ہوں اور کانٹے دار درخت ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ ابو ہریرہ نے پوچھا تھا جب گزرنا ہوتا ہے تو کس طرح گزرتے ہو؟ تو سوال کرنے والے نے کہا جب گزرنا ہوتا ہے تو اپنے لباس کو اور اپنے جسم کو سکیڑ لیتا ہوں اور بڑا ہی بچ کر گزرتا ہوں کہ کوئی کانٹا میرے لباس کو یا مجھے تکلیف نہ دے دے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا ذاک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے کہ جب انسان صراط مستقیم پر گامزن ہو، وہ راہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جا رہی ہو اس پر گامزن ہو، تو دائیں بائیں جو شیطانی امور، شیطانی وساوس اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے امور اور چیزیں ہیں ان سے بچ کر گزرنا، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو تقویٰ قرار دیا ہے۔ طویل آیت ہے سورہ بقرہ کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ والے 3 طرح کے امور کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ امور اور وہ اعمال جن کا تعلق ایمان سے ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ اصل نیکی تو یہ ہے اور اس شخص کی ہے جو ایمان لے آئے۔ ایمان کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 امور ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالنبیین، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ساتھ ایمان۔ یہ سب چیزیں ایمانیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تقویٰ قرار دیا ہے۔ تو پہلی صنف اور پہلی طرح کے وہ اعمال جن کا تعلق ایمان سے ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمائے ہیں، اور دوسری طرح کے وہ اعمال جو اعمال ظاہرہ ہیں، جو انسان سر انجام دیتا ہے اور ظاہری اعمال ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ وہ اعمال جو انسان کے ظاہری اعمال ہیں اور وہ کرتا ہے، صدقات دینا، زکوٰۃ دینا، اور قریبی رشتہ داروں پہ صدقہ کرنا، اور جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرنا، اور نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو ظاہری اعمال ہیں۔ یہ بھی تقویٰ ہے۔ تو ایمان کے بعد اعمال، یہ دونوں تقویٰ میں شامل ہیں۔ اور تیسری طرح کے اعمال اور تیسری صنف جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، اور وہ ہے اخلاق سے جن کا تعلق ہے، جن کا تعلق خلق سے ہے۔ اور ان میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ انسان وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ انسان جب بھی کسی سے عہد کرے، کسی سے وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ منافق وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، جبکہ جو مومن ہوگا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، وہ ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور ساتھ ہی والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، مشکلات میں اور جنگ کے وقت اور پریشانی کے وقت صبر کرنا، یہ سب تقویٰ ہے۔ تو خلاصہ کلام، اس طویل آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے اعمال کو تقویٰ قرار دیا ہے، اور سب کو ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہیں، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ اعمال کا ذکر کیا۔ کافی سارے اعمال اس آیت میں آ چکے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کا ذکر کیا،
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اس جنت کی طرف لپکو اور جلدی کرو جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اور یہ کس کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للمتقین، یہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ بہت سے ان کے اعمال کا ذکر کیا اور آگے کیا فرمایا؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، وہ متقین کہ ان سے جب کوئی گناہ کا کام ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ یہ بھی متقی ہیں کہ سب سے پہلے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے، لیکن اگر کبھی انسانی بشری تقاضوں کی وجہ سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ پر استغفار کرتے ہیں۔ یہ متقین ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ کیا فرمایا؟ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ تعالیٰ اہل التقوی ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے، تقوی والوں کا اہل ہے، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہ مغفرت والا ہے۔ ان دونوں کو ساتھ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہا ہے انا اہل ان اتقى، میں اس بات کا سب سے زیادہ اہل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے اور میرا تقوی اختیار کیا جائے۔ فَإِذَا عَصَيْتَ فَأَنَا أَهْلُ أَنْ أَغْفِرَ، اور جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو میں ہی اس بات کا صرف اور صرف مستحق اور اہل ہوں کہ مجھ سے ہی مانگا جائے اور مجھ سے ہی استغفار کیا جائے اور بخشش طلب کی جائے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ ہے اہل التقوی و اہل المغفرہ، تقوی والا اور مغفرت والا صرف اللہ رب العالمین ہے، صرف اسی سے ڈرنا ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، صرف مجھے سے ڈرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے بہا مقامات پر اس کا حکم دیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ صرف اتقوا اللہ اور اتقوا ربکم جیسے جو الفاظ ہیں وہ قرآن میں 60 سے زیادہ مقامات پر ہیں۔ مانا یہ حکم کوئی عام نہیں ہے، یہ حکم بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اہمیت کا حامل کیوں نہ ہو۔ جنگ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں پر ایک وقت میں بڑی مشکلات ٹوٹی اور بڑی مصائب کا سامنا کرنا پڑا تو قربان جائیے اللہ کے رسول کے صحابہ پر انہوں نے صبر سے کام لیا، بڑے صبر کے ساتھ کام لیا۔ اتنا طویل سفر کر کے جانا اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف اور پھر ان کو کفار کا روک لینا اور پھر وہاں پر صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ایسا کیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تھے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قرآن میں بیان فرما دیا۔ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا۔ قرآن میں ان کا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور جو اس نبی کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ ہیں ان پر سکینت کو نازل کر دیا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کلمہ تقوی عطا فرما دیا۔ کلمہ تقوی، تقوی کا کلمہ ان کو عطا فرما دیا۔ یہ بڑا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کا کلمہ عطا فرما دیا۔ تقوی کا کلمہ کیا ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔
کہ کلمۃ التقوی ہی لا الہ الا اللہ، کلمہ تقوی سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ کلمہ جس کو عطا ہو جائے پورے معانی اور مفاہیم کے ساتھ، تو اس سے بڑا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک تو ہے زبان سے ورد کرنا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بڑا ثواب ہے اس کا اور بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن ایک ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کا پورا معنی اور پورا مفہوم وہ انسان کی زندگی میں شامل ہو جائے اور اس کی پوری زندگی اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کے تقاضے کے مطابق گزرے، اس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر دے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دے اور ہر اس معبود کا انکار کر دے جس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو گیا۔ اس کا مال اور خون کبھی بھی حلال نہیں ہوگا، کیونکہ مال اور خون کفار کا حلال ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو گیا، مانا یہ اس کے اسلام کی دلیل ہے، تو فرمایا اس کا مال اور خون حرام ہو گیا، وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ رب العالمین پر ہے۔ اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کا علم ہو، دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہے اس کلمہ تقوی، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ اور وہ طویل حدیث کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، کئی بار آپ نے سن بھی رکھی ہے حدیث بطاقہ، کہ ایک انسان جو قیامت کے دن پیش ہوگا، اس کے پاس کوئی اور عمل نہیں ہوگا، صرف لا الہ الا اللہ اس کی نیکی ہوگی۔ ایک پرچی میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کیا جزا دی، کیا ثواب دیا کہ اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کے 99 دفاتر جو گناہوں سے بھرے ہوئے تھے ان کے پرخچے اڑا دیے اور اس لا الہ الا اللہ کو بھاری کر دیا۔ معنی یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ انسان صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کو پہچان لے اور اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کلمہ تقوی بیان فرمایا کہ یہی تقوی والا کلمہ ہے اور یہی کلمہ تقوی ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اسی کلمہ تقوی اور کلمہ طیبہ کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ مثال کس طرح ہے کہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ گڑی ہوئی ہیں اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اور اس کی تفسیر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی ہے کہ اس کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، کہ جو انسان لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس لا الہ الا اللہ کے کلمے اور اس کے جو معنی ہیں اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے، تو اس کی مثال اس درخت کی مانند ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، زمین کے اندر بچھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والا ہے۔ وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں وہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اس مثال کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ اور وہ توحید وہ اس کی بنیاد ہے جو زمین میں گڑی ہوئی ہے، جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور پھر اس بنیاد کے بعد وہ انسان نیک عمل کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو اس کی جو شاخیں ہیں اور نیک اعمال ہیں وہ آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مومن کی مثال ہے۔ تو کلمہ تقوی جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو کلمہ تقوی عطا فرمایا، یہ بہت بڑا وصف ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرما دیا۔ ساتھ ہی یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ تقوی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا اور اس وقت تک اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک اس ذات کا علم نہ ہو جس ذات سے ہم تقوی جو ہے وہ لے رہے ہیں اور جس سے ہم تقوی والے اعمال کر رہے ہیں۔
جب تک اس ذات کا علم نہیں ہوگا تب تک یہ تقویٰ کا حصول ممکن ہی نہیں ہے۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی اساس اور بنیاد اس بات پر ہے کہ جس سے ڈرا جا رہا ہے اور جس کا تقویٰ اختیار کیا جا رہا ہے اس کا بخوبی علم انسان کو ہونا چاہیے۔ اور یہ علم کب ہوگا؟ اس علم کا مصدر کیا ہے اور منبع کیا ہے؟ اس علم کا مصدر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں اور قرآن مجید کو اگر سمجھ کر پڑھیں اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور صفات اس میں بیان ہوئی ہیں اگر ان کو صحیح معنوں میں سمجھ کر انسان پڑھنا شروع کر دے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنا تقویٰ دیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو بہت سی انواع کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ذکر کیے ہیں، جب انسان اپنی آنکھوں کو کھول کر اور دل و دماغ کو روشن کر کے ان آیات کو پڑھتا ہے اور ان صفات کو پڑھتا ہے اور ان مختلف صفات کی جو انواع ہیں ان کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ گھر کر جاتا ہے۔ اس طرح آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر قسم کی صفات کو بیان فرمایا ہے، چاہے وہ صفات جلالیہ ہو جن میں جلال ہو اور عظمت اور کبریائی ہو۔ جب انسان اور مومن اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں خوف اور رعب اور اللہ تعالیٰ کے مقام کی عظمت بیٹھ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت والی صفات کو پڑھتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کے عفو کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کے کرم کا ذکر ہو، تو ایسی صفات کو پڑھنے کے بعد انسان اور مومن کے دل میں امید اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مزید اقرار حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال سب سے پہلی صورت میں سورہ فاتحہ ہمیشہ پڑھتے ہیں ہم، لیکن کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اپنی دونوں طرح کی صفات کو ذکر کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ دونوں طرح کی صفات ہے کہ اللہ رب العالمین جو الرحمن الرحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو رحم والی صفات کو پڑھنے کے بعد انسان کے اور بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید حاصل ہوگی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت والی اور اپنی جلال والی صفت کا ذکر کر دیا کہ مالک یوم الدین۔ جہاں اللہ تعالیٰ الرحمن اور الرحیم ہے وہیں سن لو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین بھی ہے، روز جزا کے دن کا مالک، جس دن جزا قائم ہوگی اور ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس روز کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے۔ اس صفت کو پڑھنے کے بعد ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور عمل کو ترک کر دیتا ہے، وہ عمل نہیں کرتا اور عمل چھوڑنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، اس کے لیے ان آیات میں سبق ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جہاں رحمان اور رحیم ہے وہیں اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ اس روز جزا کا مالک ہے جس دن جزا والا معاملہ ہوگا۔ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، بلکہ ہر عمل کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین بھی ہے۔ اسی لیے اہل السنہ یہ قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا یہ دونوں پرندے کے پروں کے مانند ہیں۔ ایک پرندہ اڑتا ہے، اس کے دونوں پر اگر سالم ہو، صحیح سلامت موجود ہو تو وہ صحیح طرح سے اڑ پائے گا، اگر ایک پر کاٹ دیا جائے تو وہ کبھی بھی اڑ نہیں سکے گا۔ بالکل یہی مثال خوف اور رجا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی ہے، اور ان دونوں کی مثال پرندوں کے ان دو پروں کی مانند ہے۔ اگر خوف کو ہٹا دیا گیا اور صرف اللہ تعالیٰ سے امید باندھ دی گئے تب بھی انسان برباد ہو جائے گا، اور اگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے امید باندھی جائے اور اللہ تعالیٰ سے صرف خوف ہو اور امید کو ہٹا دیا جائے تب بھی انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا تقوی، اس کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی جو صفات ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان کو پڑھیں اور پھر نصیحت حاصل کریں۔ بالخصوص علماء بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنی آیات اور اپنی نشانیوں پر غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ بڑی بڑی نشانیاں، ان پر بھی غور کریں، اور ان پر غور کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ یہ دن اور رات کا تبدیل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی آسمان و زمین میں موجود یہ جو تخلیقیں ہیں اور مخلوقات ہیں ان پر انسان غور کرے تو لآیات لقوم یتقون، یہ تقوی والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عبث اور بیکار نہیں بنائی، بلکہ انسان ان پر غور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قیام اللیل کے لیے اٹھا کرتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ یہ سنت ایسی ہے جس پر عمل نہیں کیا جاتا، تو اس سنت کو بھی اپنانا چاہیے کہ جب رات کو آنکھ کھلے اور قیام اللیل کے لیے اٹھیں تو قیام اللیل شروع کرنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جن کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوقات ہیں آسمان و زمین میں موجود بڑی ہی عظیم مخلوقات ہیں، آسمان خود بھی اور یہ ستارے بھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیات پڑھا کرتے تھے۔ معنی ان آیات کو پڑھنا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان آیات پر غور کرنا بھی ہے، کیونکہ یہ غور اللہ تعالیٰ کے تقوی کے حصول کا باعث ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں ہمیں تقوی کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا اور کہا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء۔ نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تقوی ہر عمل کی بنیاد ہے، اور ہر عمل کے جو اوپر جس طرح سر ہوتا ہے اس کی طرح یہ تقوی ہے۔ ہر عمل، آپ کا ہر عمل، آپ کی نمازیں، آپ کے ظاہری اعمال، آپ کے باطنی اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا، آپ کے دینی امور اور آپ کی دنیاوی شؤون، یہ سب کے سب تقوی کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ تقوی ہر عمل میں ایک سر کی مانند ہے، تقوی کو لازم پکڑ لو۔ ایک اور حدیث جو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ہے، بڑی ہی معروف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کیا فرمایا؟ 3 باتوں کا حکم دیا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی تمہارے دل میں موجود ہو، جہاں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، رات میں ہو یا دن میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا خلوت میں ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آرڈر ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رکھو، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور جیسے ہی کوئی گناہ ہو جائے اس گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس نیکی سے یہاں پہ مراد توبہ اور استغفار ہے، تبھی تو اس کا گناہ کے ساتھ ذکر ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور استغفار کرو۔ جیسے ابھی آپ نے متقین لوگوں کی صفات کا سنا کہ جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اور تیسرا حکم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ یہ دیکھیں یہ سارے امور تقوی کی بنیاد پر ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 طرح کے امور بیان فرما دیے۔ ایک کا تعلق بندے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، تقوی،
اور جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، یہ وہ کام ہے جس کا تعلق بندے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ جب انسان اس پر عمل کرنا شروع ہو جائے تو بندے اور خالق کا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ عمل ہے جس کا تعلق مخلوقات کے درمیان ہے، انسان کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، وہ بھی تقویٰ کی بنیاد پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی روشنی میں کہ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش ہو، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک اچھے اخلاق والا جو صرف عمدہ اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے ہر طرح کے امور میں، قیامت کے دن ایسا شخص جنت میں روزے داروں اور تہجد گزاروں کے ساتھ ہوگا، صرف اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ تو معنی یہ جو ہمارے دنیاوی امور ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں بھی تقویٰ کی ضرورت ہے کہ وہاں پر بھی تقویٰ کو اپنایا جائے۔ اور اس بات پر بھی غور کیجئے کہ قرآن مجید میں جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی ہے، سب سے آخری آیت کو سن لینے سے پہلے آپ اس بات پر غور کیجئے کہ یہ 23 سالہ نبوی دور جس میں ہر طرح کے امور نازل ہوئے، احکامات نازل ہوئے، عبادات کے طریقے نازل ہوئے، ان سب کو بیان کرنے کے بعد جو قرآن مجید کی سب سے آخری آیت نازل ہو رہی ہے اس میں کیا حکم ہے، اور وہ کتنا اعلیٰ اور کتنا عظیم حکم ہوگا جو قرآن مجید میں سب سے آخری بار دیا جا رہا ہے۔ آخری آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا اور پھر ہر اس شخص کو اس کے عمل کے مطابق اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ آخری آیت ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے بعد وعظ کیا، اتنا بلیغ وعظ کہ صحابہ رونے لگ گئے۔ ارباد بن ساریہ کی حدیث ہے۔ اس وعظ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول کأنها موعظۃ مودع، یوں لگ رہا ہے کہ آپ اب ہمیں الوداع کہنے لگے ہیں۔ بالکل آخری دنوں کا وعظ ہے اور آخری دنوں کا درس ہے، کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے جو بڑی ہی جامع اور مانع ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیتوں میں سے جو وصیت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بتقوی اللہ، تم سب پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کو حاصل کر لو، اللہ تعالیٰ کے تقوی کو لازم پکڑ لو۔ اور آگے فرمایا والسمع والطاعہ، اور جو تمہارا حکمران ہے اس کی سمع اور طاعت کرو، اس کی جو صحیح بات ہو اس کو مانو، بری بات نہیں ماننی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی جو ہے وہ بات نہیں مانی جائے گی، لیکن جو اس کی صحیح بات ہے، درست بات ہے، اس کو ماننا یہ بھی لازم ہے۔ لیکن یہ آخری وصیتوں میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کو لازم پکڑ لو۔ تو یہ وہ تقوی جو ہر عمل کی اساس اور بنیاد ہے، اور تمام اعمال کی قبولیت کا مدار بھی اسی پر ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر سنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں متقی بنا دے، وہ اعمال جو اس کی رضا کی طرف لے جانے والے ہوں، جو اس کی رضا کا حصول بنتے ہیں اور جو اس کے تقوی پر مبنی ہیں، اللہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔